خادم انفو ٹی وی میں آپ کا میزبان خادم کلوڑو، اور میرے ساتھ آج ہیں پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک سینئر خاتون افسر ڈاکٹر زبیدہ عباسی، جس نے کئی دہائیوں سے پاپولیشن میں کام کیا ہے ایز اے افسر، ایز اے ایکسپرٹ۔ اس کا جو اپنا کیریئر کا، سروس کا تجربہ ہے اور اس کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو امپارٹنس ہے، اس موضوع پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو خادم انفو ٹی وی میں ویلکم کہتے ہیں۔ آپ نے فیملی پلاننگ کا شعبہ جو ہے وہ چن لیا ہے، یا اس میں آپ کی جاب سروس پورا گزرا ہے ٹائم، تو فیملی پلاننگ بیسیکلی کیا ہے؟ فیملی پلاننگ کرانا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے ویورز کو اگر آپ یہ بتا سکیں۔ فیملی پلاننگ جو ہے ایک ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا کمپوننٹ ہے۔ ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہم اس کو کہتے ہیں تولیدی صحت، یعنی کہ عورت اور مرد کی جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کی جو ہوتی ہے سائنس، وہ ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، سوشل طریقے کانٹیکس میں ہم اپنے کلائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو فیملی پلاننگ جو جیسے کہ اس کا کمپوننٹ ہے، اسی طرح میٹرنل ہیلتھ جو ہے وہ بچے کی پیدائش، بچے کے پیدائش کے بعد کے مسائل، اور عورتوں سے لاگو، یعنی کہ جب بچی جب جوانی کے اس پہ آتی ہے، عمر میں سیڑھی پہ آتی ہے، تو ریپروڈکٹیو ہیلتھ یعنی کہ 55 کی عورت تک یہ جو ہے اس کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تولیدی صحت کے حساب سے، ریپروڈکشن کے حساب سے وہ اس میں ایکٹیو ہے۔ تو جو اس کے مسائل ہوتی ہیں، بچیوں سمیت بڑھاپے سے لگا جو بھی مسائل ہیں، ان سب کو ہم مینیج کرتے ہیں۔ یہاں ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں فیملی پلاننگ بھی دی جاتی ہے، اینٹی نیٹل بھی دیا جاتا ہے۔ عورتوں میں جو آج کل ہو رہی ہیں بریسٹ کینسر یا سروائکل کینسر، اس میں وہ جب ہم لوگ ان کو ڈائیگنوز کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو جو ہے ریفر کرتے ہیں اپنے کنسلٹ ایریاز میں جہاں ان کی ٹریٹمنٹ ہو، لیکن یہ اسکریننگ ہم ضرور کرتے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے بلانگنگ ہیں، تو یہ سارے ہم لوگ سروس جہاں دے رہے ہیں۔ فیملی پلاننگ کے پبلک کے نقطۂ نظر سے کتنی اہم ہے؟ بچہ پیدا کر کے دنیا میں لانا ہے تو فیملی پلاننگ کو ضرور اپنانا ہوگا۔ فیملی پلاننگ کا جو طریقہ کار ہے یا اس کے جو اویئرنیس ہے، وہ ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے کہ 2 سال کا دوسرے حمل میں، ایک بچے کا دوسرے حمل تک 2 سال کا گیپ ضروری ہے، وقفہ ضروری ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ ہمیں قرآن پاک میں بھی تعلیم ملی ہے۔ اب وہ کس طرح سے فیملی پلاننگ ہے، فیملی پلاننگ کے مختلف طریقے ہیں جو ہم نے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کو اویئرنیس دیتے ہیں۔ جیسے اینٹی نیٹل میں ایک پیشنٹ آ رہی ہے، جب ہم اس کی رجسٹریشن کرتے ہیں تو تب سے ہم اس کے لیے فیملی پلاننگ کے لیے اس کو کاؤنسلنگ کے لیے ریڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو بتاتے ہیں کہ اب یہ دیکھو آپ کی صحت ہے، اس کو آپ کو سنبھالنا بھی ہے، اگلے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، پیچھے کے جو بچے آنے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو صحت مند رہنا ضروری ہے۔ تو وہ اس کے لیے پھر فیملی پلاننگ کے میتھڈ کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں، اور ہماری کاؤنسلنگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور معاشرہ ظاہر ایک صحت مند معاشرہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک ماں اور بچہ صحت مند۔ آپ جیسا کہ خیرپور ڈسٹرکٹ میں کام کرتے ہیں، جو کہ سندھ کا ایک لارجسٹ ڈسٹرکٹ ہے، پاپولیشن کے لحاظ سے یہ 27 لاکھ آبادی والا ڈسٹرکٹ ہے، تو ادھر آپ کا میکینزم کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ورک کیا ہے؟ 27 لاکھ لوگ آپ کے اس سینٹر پہ تو نہیں آئیں گے؟ نہیں، 27 لاکھ نہیں آئیں گے، لیکن 27 لاکھ تک رسائی کرنا ہمارا کام بھی ہے نا۔ اس طرح یہ ہمارے 52 اباؤٹ ہمارے جو ہیں وہ فیملی پلاننگ سینٹرز ہیں جو مختلف یوسیز میں کام کر رہے ہیں۔ ریپروڈکٹیو ہیلتھ جیسے یہ RHS خیرپور ہے، یہ ہم لوگ اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں ٹیچنگ ہاسپٹل کے ساتھ۔ اور ہمارا گمبٹ میں ہے RHS، کوڈی میں ہے RHS، MSU ہیں جو موبائل سروس یونٹس ہیں، FWCs ہیں، فیملی ویلفیئر ورکر ہیں، ہمارے میل موبلائزر ہیں جو میل تک یہ اپنی کاؤنسلنگ اور موٹیویشن کے تھرو تک اپنا میسج پہنچاتے ہیں۔ اور اس طرح ہماری سروسز تھرو آؤٹ جو سندھ کی، ہماری خیرپور بڑی پاپولیشن کا بلانگنگ ڈسٹرکٹ ہے، لیکن اب میں 94 سے یہاں کام کر رہی ہوں۔ تو اس وقت آپ نے جو دیکھا ہو تقریباً مہینے میں ہمارے عام تو 50-60 کیسز ہوتے ہیں سروس کے، اس کے ٹیوب لیگیشن کے، جو ہماری کمپلیٹ بچہ بند کرنے کی ایک سہولت ہے اس میں۔ باقی تو ہماری فیملی پلاننگ کی بہت سروسز ہیں، یا ہم آل اکوموڈیٹیز جو بھی میں فیملی پلاننگ کے میتھڈس ہیں وہ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔
وہ ہمارے ہزاروں ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بتائیں کہ فیملی پلاننگ نہ کرنے والی جو خواتین ہیں وہ ان کو کس معاملات سے تکالیف سے فیس کرنا پڑتا ہے، یا کوئی اس کے نیگیٹو سائن بھی ہیں؟ ہاں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک ماں کی صحت کے لیے، بچے کی صحت کے لیے، ایک معاشرے کی صحت کے لیے کہ ماں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اب صحت مند اگر وہ نہ ہوگی، اگر وہ اینیمک ہوگی، خون کی کمی ہوگی، ظاہر بچے میں پیدا کرے گی تو فیملی پلاننگ نہ ہو سکے گی، اور فیملی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت کمزور ہوتی جائے گی، فزیکلی طور پہ وہ لاس کرتے ہاں ہیں۔ وہ فزیکل لاس کرتی ہے، اکنامکلی بھی آپ اگر اکنامک کے کانٹیکس میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو بہت ویکنیس اس کی نظر آئے گی۔ اگر ایک جگہ کی بچے کی جگہ پہ 4 بچے ہوں گے تو ہر چیز بٹ جائے گی، ہر چیز بٹ جائے گی، اور وہ توجہ بٹ جائے گی، وہ فائنینشلی بٹ جائے گی، وہ جو ماں اور بچے کی بانڈنگ ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، ماں تو ہر بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے، لیکن وہ اپنے مسائلوں میں اتنی گھری رہے گی تو وہ پراپر بچے کو ٹرین نہیں کر پائے گی۔ جو ہم فیملی پلاننگ کے حوالے سے کوئی رکاوٹیں ہیں فیملیز کو، یا ابھی نہیں ہیں کیا سچویشن؟ میں جیسے 94 میں یہاں آئی تھی تو اس وقت فیملی پلاننگ زبردستی لوگوں کو دی جاتی تھی، یعنی کہ ہم لوگ اسکولوں میں جا کر اور گاؤں میں جا کر ڈور اسٹیپ پہ جا کر ایک میلے بھی لگاتے تھے، پورے پروجیکٹ لے کر لوگوں میں پوری 2-3 دن سے وہ ورک پلان ہوتا تھا کہ اب یہاں آ کر آنے ہیں، پھر ہم لوگ اپنی سروسز جا کر اسکولز میں اور دیتے تھے، اسکول میں وہ ایک ویلیو بناتے تھے وہ وہاں کے ایریا کے لوگ، پھر ہم جا کر وہ کرتے تھے، وڈیروں کی گھروں میں جا کر ان کی عورتوں کنونس کرتے تھے، موٹیویشن کرتے تھے لوگوں کو، اور اب بھی ہم لوگ پہلے ان کو ڈھونڈتے تھے، اب وہ ہمیں ڈھونڈتے آ رہے ہیں، یہ فرق بہت۔ اچھا، خود مطمئن ہے جو آپ نے سروس میں کام کیا ہے اس زمانے میں؟ دیکھیں، ڈاکٹر زبیدہ عباسی ایک نام ہے، لیکن اگر یہ نام اگر مریض آ کر باہر سے کہتا ہے نا کہ مجھے ڈاکٹر زبیدہ عباسی سے ملنا ہے، تو میرے جیسے روح آ جاتی ہے نا جسم میں، اس طرح مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں، اور لوگوں نے محنت کی، شکر الحمدللہ مجھے بہت مطمئن ہوں، یہاں سے مجھے آئیڈینٹی ملی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ میں یہاں آئیڈینٹیفائی ہوئی، لوگوں نے مجھے پہچاننا شروع کیا۔ کام کو تو عزت ملتی ہے، آپ جہاں بھی رہیں گے کام کو عزت ملے گی، اور عزت جب ملتی ہے جب انسان اپنے دلی طور پہ اپنے سچے دل سے کام کرتا ہے، اور سچے دل سے کام کا یہ ہے کہ آر یو کانٹیکٹ ان دس ریگارڈ؟ سنیں، پیاس بڑھتی رہتی ہے، آپ کو کر رہے ہیں کہ صحت مند معاشرہ ہو، صحت مند بچے ہوں، صحت مند ایک ہمارا نوجوان جو ابھرے وہ صحت مند دماغ کے ساتھ، صحت مند وجود کے ساتھ ابھرے، تو یہ ہماری کوششیں تو لگی رہیں گی، کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹارگٹ تو نہیں ہے ہماری، کہتے ہیں نا سوچ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی ہم لوگ فیملی پلاننگ 2 ہی بچے کہتے تھے، اب کہتے ہیں کہ بچے جتنے بھی ہوں سب اچھے ہوں۔ اچھا، کی طرف سے جو آپ کو رسپانس ملتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں تحفے تحائف وغیرہ لوگ لے آتے ہیں، یا وہ اب جیسے ناراض ہو کر باہر نعرے تو نہیں لگاتے؟ نہیں، ناراض خدا نخواستہ ابھی تک میرا کوئی نعرہ نہیں لگا، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہمارے پاس آئے وہ بہت خوش ہو کر جائے، اور خوش ہو کر دوسروں کو بھی ساتھ لائے۔ جی ویورس، ڈاکٹر زبیدہ عباسی صاحبہ کا فیملی پلاننگ کے کام کے حوالے سے، اس کے میکینزم کے حوالے سے، اہمیت اور افادیت کے حوالے سے آپ نے اوپینین سنا، اور اگر ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ بات چیت آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے خادم انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔